الصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى أصحابي وللصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله خاتم الأنبياء له تحية والصلاة الله قادر بطرق الله جلاله وأمن الله وأزم القرآن دعا و فریاد التجاہ حق تعالی جل مجدہ الکریم سبحانہ بندہ ناچیز دل دماغ زبان و نگاہ ذہن حرکت کی خطا تو محفوظ صدقہ مدینہ دیتا ہے دار محمود خدا اشرف انبیاء بعدہ الہی مالک ہر دوسرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جزف مریدہ نالین پاک تقدس صدقہ کلمہ حق بولنے دی توفیق نصیب فرمائے دوستو میں جناب رضی سامنے وعدہ کی تحصیل ذوالحج شریف کے مہینے کے اندر ایک جمعۃ المبارک شریف مسائل قربانی کے حوالے میں پیش کیا جائے گا جو کہ میں پچھلے خطرہ بیان کر چکا ہوں اور دوسرا جمعۃ المبارک فضائل سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قرآن مجید روشنی ہے اس کا وعدہ بھی کیتا سے ہوئی انشاءاللہ عزیز میں آج بیان کرا گا اللہ رب العالمین جللہ مجدہ کریم میں نے صحیح بیان کرنے توفیق نصیب فرمائے پاکان خدا دا صدقہ اللہ رب العالمین دے جارہ ملنیاں سجنہ دا صدقہ مالک تعالیٰ جللہ مجدہ کریم انسانوں میں اپنے نال سچا تعلق قائم کرنے دی توفیق نصیب فرمائے حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پکی و سچی غلامی نصیب فرمائے دوستو بالکل آغاز ابتدا دیتا ہے اس کا تعلق عقیدے دے نال ہے سبحان اللہ اختلافی مسئلہ ہے
اس نے انتہائی توجہ اور غور و سماعت فرماؤ جس کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دوستو اصحاب سنت و جماعت سانو جڑا بنیادی طور سے عقیدہ اور نظریہ دتا گیا ہے، بنیادی طور سے جڑا عقیدہ اور نظریہ دتا گیا یہ ہے پاک تے پاک رہ گئے، اللہ دے نال تعلق رکھنے والے سبحان اللہ، مگر نسبت والی شیعہ، تعلق والی شیعہ، دنیا دی نگاہ دے اندر ہمیں رزیل کٹیا ہلکی شے کیوں نہ شمار ہوئے، مگر اس کا تعلق رب دے پاک بندیاں نال ہو جاوے۔ فرمایا تو سب دی رضالت تے کھٹیا پالن ہونی ویکھنا، پاکاں دی نسبت اور ویکھ کے ان کا احترام کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ایک گل واسطے بنیاد بنا رہا تو سو ذہن چ رکھیں، یہ اہل سنت و جماعت بنیادی طور تے ذریعہ اس سانو ملیا کتھوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن تو ملیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اللہ تعالیٰ نے جن گھوڑیاں دا ذکر کیتا ہے تو یہ ذکر ہی نہیں کیتا بلکہ قسمہ اٹھائی ہے، بلکہ کیا کیتا ہے؟ قسمہ اٹھائی۔ کس رنگ نہ فرمایا گھوڑا دوڑے ہے، بھجے ہے، دوڑ دیا اوندے پیرا دے تھلے جیڑی لوہے دی پتری لگی وہ پتھر نہ لگی ہے، پتھر نال لگنا لوہے دی پتری، لوہے دی پتری دا تعلق پیر نہ وہ لگی پتھر نہ وچوں چنگیاری اٹھی ہے۔ رب فرماتا ہے میں نے اس چنگیاری دی بھی قسم ہے۔ سوچو تسی کتھے رب، کتھے خدا، کتھے احکم الحاکمین، کتھے کون کہہ کے کائنات نو بنانا بے نیاز و بے پرواہ رب کائنات کے سامنے جھکے سجدہ ریز ہوئے، کائنات زمین و آسمان کی وسعت، سمندر کی وسعت جس نے امرے کھڑ دے تابع ہوئے، دنیا حیران ہے، گھوڑا جانور ہے، وہ دے پیر نہ پکڑی ہے، وہ لگدی ہے پتھر نہ، وچوں چنگیاری اٹھ دی ہے، رب اس چنگیاری دی قسم اٹھاؤں ہے، کیوں؟ وہ اتھے تینوں میں نسبت دی عظمت دی دسی جا رہی ہے کہ وہ چنگیاری اٹھی ہے، وہ دا تعلق گھوڑے دے پیر نہ ہے، پیر دا پیٹ نہ ہے، وہ پیٹ دا صحابی نہ ہے، صحابی دا محمد مصطفیٰ دے نال ہے۔ رب فرماتا ہے اسا جی قسم اٹھانے اسا گھوڑے دے پیرا ملنی ویکھنے یار دی نسبت والے۔ شفیع سرکار زندہ باد، مفتی فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد، شہید میرا پاک بہاول شیخ۔ رب سونے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اس گل جو بیان کیتا ہے، اس گل جو بیان کیتا ہے مالک تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر قسمہ اٹھا کے گھوڑے دوڑ رہے، گھٹا اٹھ رہا ہے، رب اس گھٹے دی بھی قسم اٹھا چھوڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرے میرے ذہن دل دماغ اس گل کو بٹھان واسطے خبردار بے پرواہ نہ ہوئی، یار تے یار رہ گئے جڑے انہاں نال نسبت والیاں شیاں نے
انہاں دا بھی احترام رکھی تائیں تے میں اصحاب کہف نے کتے دا ذکر کر چھوڑیا ہے سبحان یہ اللہ بنیاد ہے ان جو تے تفصیلی کلام ہے جڑا کہ فی الحال میں نہیں کرنا چاہتا بس موٹی جی گالی کے ذہن چ رکھو سانو جڑا عقیدہ اور نظریہ دیتا گیا وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ نسبت والی شیعہ دا احترام کرنا اور آؤ اصل کا لے پاس سبحان اللہ اہل سنت و جماعت اہل سنت و جماعت ساڑھا عقیدہ نظریہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کو لے کے لفظ پھر دوبارہ سنو وزیج بٹھاؤ بڑا کھلا جو بالکل واضح دکھ جس کے اندر بالکل دوسری گنجائش ہے ہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ساڑھے مدینہ تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بات دیکھ آپ تک دوبارہ پھر سنو پہلی کہتے ہیں ذہن سے رکھو جناب نے پتہ ہے کہ مدینہ تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ دا دادا کہتا آپ دا آپ شجر انبیاء ہیں شجر انبیاء یعنی آپ انبیاء دا درخت ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ نے اتنا بڑا عظیم مقام نصیب فرمایا آپ بعد جیڑا نبی دنیا چاہیا آپ دی اولاد چاہیا سبحان اللہ کیا ہے بات آپ دی اولاد چاہیا آپ کے دو بیٹے سن ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حسن حضرت اسحاق علیہ السلام دو بیٹے سن آپ دے حضرت اسحاق علیہ السلام دے بیٹے حسن حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ آ رہی ہے نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل آکھا جاتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک حضرت اسحاق علیہ السلام دو یہ تو پھر اگے سلسلہ نبوت چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد جتنے نبی دنیا آئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد چھوڑا جتنے نبی بھی آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد چھو صرف اور صرف ایک نبی جنہوں مدینے کا تاجدار آکھا سمجھو غور لا توجہ نہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ جد امجد نے مدینے میں تاجدار انہی کا جناب نظیر نشید ہو گئی ہے مون سنو ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عبداللہ پاک تک جناب اما حوا پاک تو لے کے جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ تک اہل سنت و جماعت بالکل موٹا واضح دو ٹوک نظریہ ہے کہ جنہ دی پشت کے اندر مرد کامل انسان جنہ دیا پشتہ کے اندر میرے نبی دا نور منتقل ہوتا رہا ہے میرے نبی دا نور سفر کرتا رہا ہے حضرت اما ہوا باق تو رہ کے جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہ تک جنیوں ماں دے پیٹ دے اندر مدینے دے تاجدار دا نور شریف منتقل ہوئے یاد رکھ لو کوئی مرد اجرا نہیں وہ جڑا کفر و شرک کرنے والا ہوئے کوئی ماں اجری نہیں کہ جس نے کردار کے اندر شک اور شبہ ہوئے قسم خدا دی کر کے آنا جنہ دی پشت میرے نبی دا نور آیا ہے خیرات کے اندر اپنے زمانے کے اندر وہ افضل ترین لوگ سن وہ ماں عظمتہ والیاں شانہ والیاں حیالہ والیاں وقار والیاں بارسا عفت والیاں طہارت والیاں ہے سن قسم
خدا دی کر کے آنا جیڑا اے بندہ گل کرے کہ حضرت میں مدینے دے تاجدار جنہ دی پشت مدینے دے تاجدار دا نور آیا فلانا مرد وہ اہل ایمان نہیں سی فلانا مرد توحید مننے والا نہیں سی وہ جھوٹا ہے اسا اس دی گلوں مننے واسطے تیار نہیں ہاں اسا آخریا جن دی پشت وہ میرے مدینے دے تاجدار دا نور آیا ہے وہ مرد کدے کسے غیر اور کدے کسے پت دے سامنے جھکر والا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان انبیاء سید میرا پاک بہاول شیر جو ہے ذرا ذوق بولو اللہ سبحان اللہ اساد یہ گل کرنے کہ جس ماں دے پیٹ دے اندر میرے نبی دا نور آیا جڑا اس ماں دے کردار دے اندر شک کرے یا او حلالی باپ کا بیٹا نہیں یا دے ماں دے کردار شک ہوئے گا سونیا ماں پاک دامن ہوئے پیو ایک ہوئے کہ کدے نبی دی ماں دے کردار شک نہیں کیتا جا سکتا سبحان اللہ جناب انہوں نے سمجھ چاہیے یہ نہیں ہے سبحان موٹی جگہ میں پہلے بھی کر چکیا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم کو لے کے جناب حضرت خدا پاک جنہیں مرد نے جنہ مردہ دے پشتہ دے در میرے مدینے دے تاجدار دا نور منتقل ہوتا ہے کوئی ایک بھی ایسا نہیں سی جو خدا دے سامنے شکر والا ہوئے سجدہ اہل توحید سے بیویاں جنیاں سب پاک دامن عفت محاب سے اور یہ ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے مسئلہ ایک کھڑا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے والد گرامی کون سے آپ نے والد گرامی کون سے قرآن مجید کے اندر لفظ آیا کھڑا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ آپ کا باپ آزر آزر سے پکی ٹھکی بات ہے بالکل پکا ٹھکا مشرک بندہ سی مومن نہیں سی اور حضور پاک سرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے پھر آزر آپ دی نسل پچھو تو اجداد چو دادیاں پردادیاں چو بنیا وہ تے کافر سی یہ تے عقیدہ یا رسول ہے خلاف کر لو قرآن مجید اندر بھی آ گیا ہے کہ باپ آزر کیا ضرور میں قرآن مجید کی آیات پڑھا گا جناب انہوں نے گل سمجھانے کی کوشش کروں گا ایک گل ذہن چ رکھ رہے اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے نا اس اندر ایک خاصیت ہے ابیات اسلام کی کتاب امام شافعی علیہ رحمۃ سرکار فرمایا رب نے اپنی کتاب کے اندر خاصیت رکھی ہے کوئی بندہ کائنات اٹھ کے اس قرآن مجید کی آیت پڑھ کے غلط استدلال کرے غلط مطلب معنی بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے یاد رکھو ان کا جواب تھوڑا جا کے پیچھے پڑھ لو رب العالمین نے قرآن وچ ہی قرآن مجید وچ ہی رکھ دیتا ہے سبحان اللہ میں گل کر رہا ہوں قرآن مجید نا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے پاک کتاب ہے ان دے اندر مختلف قسم دے لوگ فرقے والے جڑا بھی کوئی گمراہ فرقہ نہ اٹھدا ہے ذری بات ہے دلیل بتاؤ قرآن مجید کو پیش کرتا ہے یاد رکھ لو قیامت تک قرآن مجید کی آیات کو پیش کر کے لوگ گمراہی پھیلانے کی کوشش کرتے رہیں گے مگر رب نے اپنی کتاب میں خاصیت کو بھی رکھی ہے کہ ایک جگہ تو اگر گمراہی کا کچھ شبہ پوے اگے نال ہی قریب ہی رب نے کوئی نہ کوئی آیت یہ رکھی ہوئے گی جن دے نال اس گمراہی دا رفع دفع ہوئے گا اور لوگوں واسطے کامل ہدایت دا سامان ہو جائے گا سبحان اللہ میں جناب کے سامنے کچھ آیات پڑھنا قرآن مجید کی روشنی کی بات میں سمجھنے کی کوشش کرو ذرا ذوق نہ بولو سبحان اللہ پہلے میں پڑھنا صدمہ سبحان اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ رب العالمین جل وجہہ الکریم نے فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم لِأَبِيهِ آپ نے اپنے باپ آزر نو آخیا اتتخذ اصناما آلہہ آپ نے فرمایا او میرے باپ اے کی کیتا جے تساں کتا نو اپنا خدا بنا لیا ہے کتا نو الہ بنا لیا انی اراک وقومک اے میرے باپ میں تینوں اور تیری قوم کھلی گمراہی دے اندر دیکھنا تینوں
تینوں تے تیری قوم کھلا گمراہ سمجھنا سجنا درویش قرآن مجید کے اندر صاف لفظ آ گئے قرآن مجید کے اندر صاف لفظ آ گئے نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے لکھا بھی ہے آپ نے اپنے باپ آزر نو آکھیا آپ نے اپنے باپ آزر نو آکھیا آپ نے اپنے باپ آزر نو آکھیا وہ سجنا قرآن مجید دی آیت تو پتہ لگیا جڑا آزر سی وہ تے آپ دا باپ سی پر سونیا ادھر ویکھ قبل اس دے کہ میں رب دے قرآن دی تلاوت کرا اے گل ذہن وچ رکھ لے تے دماغ دے اندر بٹھا لے جس طرح ساڈے عرف دے اندر ساڈے معاشرے دے اندر تائے نو بھی ابو بول دتا جاندا ہے دادے نو بھی ابو بول دتا جاندا ہے تایا ابو ہی بول دتا جاندا ہے دادے واسطے بھی ابے طرف بول دتا جاندا ہے ایویں عربی زبان دے اندر جویں باپ دا لفظ سگے باپ واسطے بولیا جاندا ہے ایویں باپ دا لفظ چاچے واسطے بھی بولیا جاندا ہے اسی طریقے نال باپ دا لفظ دادے واسطے بھی بولیا جاندا ہے وہ سجنا اسا آکھدے بھاویں ایتھے اب دا لفظ آ گئے جندا مانا باپ بندا ہے پر مراد چاچا ہے باپ نہیں ہے ہن سونیا اگر ساڈے گھر کو پوچھ لو اے جڑی گل تساں کر رہے ہو اللہ دے قرآن دی تعویل کر رہے ہو اللہ دے قرآن دی تعویل کر رہے ہو تے تمہیں کچھ کی گل سنانا مطلب اخرن کو بولا سبحان اللہ اللہ دے قرآن دی تعویل کر رہے ہو تعویل تو مینوں گل یاد آ گئی مولانا عبدالرسول ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دا مناظرہ ہو رہا سی وہابی دے نال مناظرہ ہو رہا ہے اکھاں تو انا سی اور نظر نہیں سی ہوندا اکھاں تو انا نبی نہ سی آپ دے نال جدوں مناظرہ ہون لگیا ہے آکھدا ہے عبدالغفور ہزاروی یاد رکھ لے تساں قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے طویلاں کردے ہو اپنے کول معنی بیان کردے ہو آکھدے ہو اس آیت دا فلانا مطلب ہوئے گا اس آیت دا فلانا مطلب ہوئے گا اس آیت دا فلانا مطلب ہوئے گا اج میں تیرے طویلاں نہیں کرن دینی ہاں اج میں تیرے طویلاں نہیں کرن دینی ہاں اج تیرے سیدھا سیدھا ترجمہ کرنا پینا ہے اج تیرے سیدھا سیدھا معنی بیان کرنا پینا ہے مولانا عبدالرسول ہزاروی صاحب اسکرا پہ آپ نے فرمایا حافظ جی مولوی صاحب تیرے بارے رب نے قرآن فرماتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی جڑا ایتھے نہ ہوئے گا اگلے جہان وچ نہ ہوئے گا آنا یہ مطلب اے نہیں بندہ فرمایا چپ کر اج تے سیدھا سیدھا ترجمہ ہن سونے توجہ ہے نظر دوسرا کرو سبحان اللہ یہ تو ویکھنا اے جڑی میں گل کیتی ہے باپ دا لفظ ابے والد واسطے سگے باپ واسطے بھی بولیا جاندا ہے باپ دا لفظ چاچے واسطے بھی بولیا جاندا ہے باپ دا لفظ دادے واسطے بھی بولیا جاندا ہے میں اپنے کول گل نہیں کیتی یہ رب دے قرآن دی گل کیتی ہے جو نہیں فرمائی نظر دوسرا کرو سبحان اللہ پہلا سپارہ پڑھ لگیا رب العالمین جل مجدہ الکریم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرماتا ہے حضرت یعقوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے جدوں وصال دا وقت قریب آیا آپ سرکار نے وصال دا جدوں وقت قریب آیا آپ نے اپنی اولاد نو بلایا آپ نے اپنے پتراں نو بلایا ہے آپ سرکار نے جناب والا اپنی اولاد نو بلایا ہے اپنی اولاد نو بلایا ہے اپنے کول بٹھایا اپنے کول بٹھا کے آپ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون سجنا میرے گل سمجھ لو جڑے حضرت یعقوب کی عبادت کرو گے میرے جامن تو بعد کی عبادت کرو گے چلو توجہ ہے نا سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ خراب نہ کرے جو ذوق نال سننا ذرا اونچی بات نال بولو نا سبحان اللہ آپ نے فرمایا توجہ آپ نے فرمایا میرے جان تو بعد کی عبادت کرو گے میرے جان تو بعد کی عبادت کرو گے قالوا
نعبد الہک و الہ آبائک عرض کی تھی ساڑے باپا اسی تے آساں تہاڈے جاون تو بعد تہاڈے الہ دی تہاڈے خدا دی عبادت کرانگے اور تہاڈے باپ اور تہاڈے الہ آبائک اور تیرے باپ تہاڈے باپ ابراہیم دی اور اسماعیل و اسحاق اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم ادھر دیکھنا سجنا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے چاچے بن گئے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم ہاں حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ سرکار حضرت یعقوب علیہ السلام ہاں ٹھیک ہو گیا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ دے واسطے حضرت اسحاق باپ بن گئے اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم چاچے بن گئے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دادا بن گئے بیٹے نے عرض کی تھی اللہ بالا ابا جی اسا تیرے الہ تیرے خدا دی عبادت کرانگے اور تیرے باپ حضرت ابراہیم دے خدا دی بھی عبادت کرانگے حضرت اسماعیل دے خدا حضرت اسحاق دے خدا ادھر ویکھنا باپ دا لفظ بولیا ہے ذکر ابراہیم دا کیتا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت اسحاق علیہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دے باپ نے دادا نے حضرت اسماعیل دا ذکر آیا ہے او باپ نے چاچا نے اسحاق دا ذکر آیا علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ جڑے سکے باپ نے باپ دا لفظ آیا ہے پر ذکر تیناں دا آیا ہے دادے دا بھی آیا ہے چاچے دا بھی آیا ہے باپ دا بھی آیا ہے قرآن نے دسیا ہے وہ جڑا باپ دا لفظ ہے کلا سگے باپ واسطے نہیں بولیندا چاچے واسطے بھی بولیا جاندا ہے دادے واسطے بھی بولیا جاندا ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ عظمت و شان مصطفیٰ پہلے میرے کو کلام تھوڑا جا اگے پیچھے ہو گیا ہے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد دے چاچے نہیں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچے جی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دے دادے انہی گل جناب اور سمجھ آ گئی یعنی اللہ تعالیٰ دے قرآن نے کیا دسیا رب دے قرآن نے دسیا کہ جس طرح باپ دا لفظ سگے باپ واسطے بولیا جاندہ ہے ایویں چاچے واسطے بھی بولیا جاندہ اور دادے واسطے بھی بولیا جاندہ اگے میں قرآن دی آیت پڑھنا 11ویں سپارے دے وچوں توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ہن اس آیت دے نال میں گل نوں کھولن لگیا وا کہ آزر دا ذکر آیا پر یاد رکھ لو آزر آپ دا چاچا ہے باپ نہیں ہے سگا والد نہیں ہے کیوں آزر مشرک سی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ وہ مشرک نہیں ہو سکتا پکا توحید والا اہل ایمان ہی چوئی ہوئے گا یہ قرآن مجید یہ آیات میں پڑھنا دو پڑھ کے رلا کے وچوں مطلب معنی بیان کراں گا اور گل واضح کر دیاں گے ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ مولا تعالی جل مجدہ الکریم 11ویں سپارے دے اندر بیان فرماندا ہے تو جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مولا تعالیٰ نے فرمایا ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم رب العالمین جل مجدہ الکریم بیان فرماتا ہے کسی نبی واسطے بھی جائز نہیں ہے کسی نبی واسطے بھی جائز نہیں ہے مشرکاں واسطے دعا کرے وہ جڑے کافر نے انہاں واسطے دعا کرو ولو کانوا اولی قربا بھاویں قربت والے کیوں نہ ہون بھاویں تعلق داری کیوں نہ ہون بھاویں رشتہ داری کیوں نہ ہون دعا کرنی جائز نہیں ہے سوال فوراً پیدا ہویا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے تو دعا کی تھی رب قرآن دے اندر فرماتا ہے وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه ان ابراہیم لأواه حلیم پیار بولو نا سبحان اللہ حضرت
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دے بارے سوال پیدا ہویا. آپ نے تو دعا کیتی تھی, آپ نے تے اپنے باپ آدر دے واسطے دعا کیتی سی. رب العالمین فرماوندا ہے دعا ضرور کیتی تھی, دعا ضرور کیتی سی. باپ نال آزر دے نال وعدہ ہویا سی تو مینوں پالیا ہے, میں اللہ دا نبی ہاں, میں قدردان ہاں. جڑے پالن والے ہوندے نے وہ جڑے پالن والے ہوندے نے وہ جڑے خدمتاں کرن والے ہوندے نے. اساں جڑے نبی ہون وہ جڑے خاندانی لوگ ہون اعلیٰ لوگ ہون وہ پالن والے نیکیاں کرن والے نال بھیڑا سلوک کرن والے نہیں ہوندے. وہ چاچا وہ جنی دیر تک رب مینوں روکے گا نہیں اونی دیر تک میں تیرے واسطے ضرور دعاواں کردا رہاں گا. ہاں ادھر ویکھ وہ احسان کرن والے دے واسطے نیچ لوگ ہی بد دعاواں کردے نے. وہ جڑے خاندانی لوگ ہوندے نے وہ بد دعاواں کرن والے نہیں ہوندے. بھاویں پھٹک بھی جان احسان کرن والے انہاں واسطے دعاواں کر چھوڑ دے ہوندے نے. قرآن مجید فرقان حمید پہ دستا ہے الا عم موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ پر جدو پتہ لگیا ہے اللہ تعالیٰ دا نبی وہی جاندا وہی نال جاندا ہوندا ہے. آپ نے جدو پک ہو گیا ہے انہاں ایمان نہیں لیانا انہاں کلمہ نہیں پڑھنا آپ نے بد دعا کرنی بند کر چھوڑی. بد دعا کرنی کیا کر دیتی آپ نے بند کر آپ دعا کرنی بند کر دی. کیا کر دیتی دعا کرنی آپ نے بند کر دی. توجہ اس آیت وچ کنیاں گلاں ہو گئیاں گل سنو کنیاں گلاں ہو گئیاں دو. ایک آپ پالو کردے رہے پالو دعا کردے رہے پر جدو ویکھیا بھی یہ تے ہن رب دا پکا دشمن ہے ہٹن نہیں لگیا آپ سرکار نے کیا کر دیتا دعا کرنی بند. فلما تبین له انه عدو للہ جدو پتہ لگیا ہے اے رب دی دشمنی تو باز نہیں آن لگیا تبرأ منہ آپ نے اسے تو برات اظہار کر دیا. سبحان اللہ. اے قرآن مجید چ آ گیا کہ پہلو دعا آپ نے کی تھی بعد دعا آپ نے ترک کر دیتی. ہوں اگے چلو یہ آیت شریف ہے. اس آیت تو کیا پتہ لگیا جڑا باپ آذر سی آپ ان دے واسطے پہلو دعا بولو میرے بارے دیکھو پہلو دعا کرتے رہے مگر بعد وہ آپ نے دعا کرنی چھوڑ دیتی بند کر دیتی. کدوں جدو پتہ لگیا کہ رب دا دشمن ہے دشمنی تو باز نہیں آن لگیا. ہوں اگلی ایک اور آیا سنو جن نال گل بالکل کھل جائے گی. وہ 13واں سپارہ ہے جنہوں آدھے نے دعائے ابراہیمی. توجہ ہے سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سبحان اللہ. آپ سرکار جس وقت حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنے گل کراں توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل مجدہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے وفدیناہ بذبح عظیم. رب العالمین جل مجدہ الکریم نے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ دی قربانی کا ذکر کر دیا. مولا تعالیٰ فرماتا ہے آپ دی تھاں تے ذبح عظیم آپ دے فدیے دے طور تے جنہاں نوں جیڑی شہر ذبح کیتا گیا ہے فرمایا بڑی بڑی قربانی تھی بڑی بڑی قربانی سی. وفدیناہ بذبح عظیم بڑی بڑی قربانی سی جیڑی بطور فدیہ دے آپ دی تھاں تے ذبح کیتی گئی ہے. وہ کیڑی شے سی وہ دمبا ہے جڑا آپ دی تھاں تے ذبح ہویا ہے. سوال پیدا ہوندا ہے رب العالمین جل مجدہ الکریم دمبے دے بارے فرماندا ہے وہ دمبا کوئی عام دمبا نے بڑی بڑی قربانی سی اے بڑی بڑی قربانی سی. دمبا بڑی بڑی قربانی کیویں بن گیا ہے وہ سجنا یہ درویش وہ دنیا تو دمبا نہیں سی بلکہ جنت وچوں آیا سی جنت وچوں آیا سی. سوال پیدا ہوندا ہے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ دا فدیہ جڑا ہے وہ دنیا دا دمبا نہیں وہ جنت دا دمبا ہے. وجہ کیا ہے وہ دنیا دا دمبا کیوں نہیں تھی وہ دنیا دا جانور کیوں نہیں سی. وہ سجنا تفسیراں والے نے جواب دیتا ہے وہ جڑے نبی ہوندے نے نبیاں دا وجود جنتی ہوندا ہے. وہ جڑا فدیہ ادا کیتا جائے گا وہ بھی دنیا دا نہیں جنت دا ہی ہوئے گا. توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم تانوں پتہ ہے آذر سے آپ دا چاچا آذر آپ دی جوانی دے اندر ہی مر گیا سی. آپ دی جوانی دے اندر ہی مر گیا سی. اور تانوں یہ بھی پتہ ہے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ پیدا ہوئے نے بڑھاپے دی حالت دے اندر پیدا ہوئے نے. آپ سرکار جدوں انہاں نوں وادی غیر ذی زرع
وہ چھوڑ کے آئے ویران وادی دے اندر آپ نے دعا کیتی سی دعا نو رب العالمین قرآن مجید دے اندر نقل فرماتا ہے الحمدللہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل الحمدللہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی آپ نے جدو وصال دے ایام قریب آئے نے آپ رب دی بارگاہ دے اندر کیڑی دعا کر رہے ہیں ربا مینوں بھی معاف کر دے میرے ماں پیو نوں بھی معاف کر دے مولا مینوں بھی بخش دے میرے ماں پیو نوں بھی بخش دے آپ نے دعا کیتی ہے حالانکہ رب العالمین جل مجدہ الکریم قرآن مجید اندر بیان پہ فرماندا ہے آزر دے واسطے آپ نے پہلو دعا منگی سی پھر دعا منگنی چھوڑ دیتی تھی پر اے جڑی دعا ہے ربنا اغفر لی مولا مینوں بھی معاف کر دے والی والدیا تے میرے ماں پیو نوں بھی معاف کر دے اے دعا آپ زندگی دے آخری ایام وچ فرما رہے ہیں اور رب العالمین نے اس دعا نو باقی بھی رکھیا ہے اے تو پتہ لگیا باپ آزر ہو رہے والی والدیا او تارخ باپ والد ہو رہے او آزر چاچے واسطے آپ نے پہلو دعا کی تھی پر بعدو نہیں کی تھی پر جتوں تک باپ آزر نہیں بلکہ باپ سگے والد تارخ دی گل آئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی بھی دعا مانگتے رہے نے اور جدوں دنیا تو جان لگے نے پھر بھی اپنے والدین واسطے دعا کر رہے ہیں سمجھ نہیں لگی نا یہ تو کیا پتہ لگیا جے باپ دی گل آئی ہے رب فرماندا پہلے منگی سی پھر چھوڑ دیتی پر ایتھے کیا کھڑا ہے زندگی دے آخری ایام دے اندر او دعا جڑی باقی رکھی ہے رب نے قرآن وچ بیان کیتی ہے جندا رد نہیں کیتا دعا پہ کردے نے مولا میرے ماں پیو نو بخش دے میرے ماں پیو نو بخش دے تو آپ قرآن دوسری طاعت فرماتا آپ نے پہلو دعا کیتی سی بعدوں نہیں کیتی تو پتہ لگیا بعدو جن دے واسطے ہو رہی ہے او ہو رہے پھر جن دے واسطے پہلے ہوئی ہے او ہو رہے او باپ آزر چاچا سی جن دے واسطے آخری دم تک دعاواں ہوئیاں نے او آپ دے سگے والد جناب تارخ سن او دنیا دے اندر ایمان نال گئے نے بے ایمانی اور شرک دی حالت وچ انہی گل جناب انہوں سمجھ آئی ہے یہ نہیں ہے سبحان اللہ ہن قرآن مجید ایک دو ہور آیات پڑھنا کہ گل مکانا ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ مینوں تو کوئی پریشانی نہیں اور جی میں قاری ذوالفقار صاحب بھی فرماندے نے کہ عوام دا مزاج ہی انج دا بن گیا ہے کہ آواز ٹھا کر کے اس کان چ وجے پھر ادھر والے تک ہوش نہ آوے تے ٹھا کر کے اس کان چ وجے تے بندہ بوندلیا ہوے پھر ہی تقریر دا چس تے سواد آندا وگرنہ نہیں آندا نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ مجدد دین و ملت خواجہ شفیع محمد چشتی لاجپت سفید میرا پاک بہاول شیخ رب دے سجن دا ذکر ہو رہا ہے رب بھی خوش ہو رہا ہوئے گا تو سامنے ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ ادھر دیکھو یہ گل کر دینا میں فلانے یار نال بڑا چلے ہاں یہ سوکھا ہوندا ہے اگلا آکھے یار نے چلن دی اخیر کر دیتی ہے یہ بڑا اوکھا کام ہوندا ہے اعلان رب کرے ہاں فلانے نے چلن دی اخیر کر دیتی ہے اس نو عام بندہ نہیں ابراہیم خلیل آکھیا جاتا ہے ابراہیم خلیل کو عام بندہ نہیں سی رب دا او نبی ہے جن دے بارے رب فرماتا ہے ابراہیم ساڈے نال چلیا ہے تو انہیں چلن دی اخیر کر دیتی ہے قرآن دی آیت ہے میں مفہومی ترجمہ پیش کیتا ہے ذرا پیار نال بولو نا سبحان اللہ پہلا سپارہ ہے رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماتا ہے اذ قال ابراہیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اللہ رب العالمین نے ابراہیم دے رب نے ابراہیم نو بڑا آزمایا ہے وَرْفَاتَمَّهُنَّ سادہ ابراہیم کچا نہیں سی بڑا پکا سی اسا جس گالچ بھی آزمایا ہے انہاں پورا کر بخا چھوڑیا ہے انہاں پورا کر بخایا ہے
کسے میدان چاپ ڈولے نہیں، کسے میدان دے اندر جے گل اپنی جان دی آئی ہے۔ کتنا عظیم جملہ بولے جدو آپ اگ دے اندر گئے، آپ اگ دے اندر گئے، اگ دے شولے پھڑک دے ہون، اے کوئی عاشق کیوں ہوندا ہے وہ جرا بھج بھج میں چھالا مارے؟ کیوں؟ اے اگ ہے، بھاویں اگ ہے پر انہیں یار تک پڑھانا ہے۔ وہ جڑی شے یار تک پڑھاوے، بھاویں کوڑا کھوئی کیوں نہ ہوئے، بھاویں اگ دا بھامبر ہی کیوں نہ ہوئے، وہ جڑا عشق دے بھامبر دے اندر سڑدا ہوئے، انہوں دنیا دی اگ دی کدے پرواہ نہیں ہو سکتی۔ میں واقعات نہیں سنانا چاہتا، بس وچوں ایک گل کرنا چاہنا وا۔ آپ جدو اگ دے اندر جاون لگے نے، ابراہیم خلیل آئے، ہائے ہائے، ابراہیم کہا حضرت جبرائیل آئے نے، آ کے عرض کیتی ہے وہ ابراہیم خلیل آ، رب دا بل نہیں ہے، کوئی میری لوڑ ہوئے، ادھر ویکھ پیار دی گل ہے، کوئی میری لوڑ ہوئے، کوئی میری لوڑ ہوئے حکم کرو۔ اگر آخ دیو بارش برسا دینے ہاں تے تانوں پتہ ہے جدوں مینوں رب دا حکم ہوندا ہے میں تے بڑیاں بڑیاں بستیاں نوں پٹھا سٹنا وا تے ہر شے مکا کے رکھ دینا وا۔ حکم کرو جویں آکھو گے اوویں کر دیاں گے۔ آپ نے جرا منہ چ لفظ بولیا ہے، فرمایا حسبی ان سوالی علمہ بحالی۔ آپ نے فرمایا تانوں کنے گھلیا ہے؟ فرمایا مینوں رب نے گھلیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا رب میرا حال جاندا ہے یا نہیں؟ جاندا ہے، پھر مینوں زبان نال آکھن دی لوڑ نہیں ہے، وہ آگے سڑا کے راضی ہے۔ ابراہیم چھالا مار کے جاوے گا، جے سڑا کے راضی ہے اساں ساڑ کے راضی ہو جاؤں گے۔ کدے نبی دعاواں کر دینے، وہ جدو نبی دعاواں کرن مدینے دا تاجدار جے جنگ بدر دے موقع تے دعا کردا ہے، آپ متھا رکھ دینے زمین تے مٹی نال آلودہ ہو جاندا ہے، دعا واسطے ہاتھ اٹھاندے نے، آپ دی چادر مبارک زمین تے ڈگ پیندی ہے، اے دعا ہے۔ پھر منہ وچوں جملہ نکلدا ہے مولا وہ جڑے میں اپنے یار اپنے نال لے کے آیا ہاں، اگر یہ مر گئے، اگر یہ ہلاک ہو گئے، اگر یہ شہید ہو گئے، پھر قیامت تک تیرا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ دعا نہیں، یہ ادا ہے۔ اور رب جی میں اپنے یاراں دی دعا سندا ہے، اداواں بھی سندا ہے۔ سجنا تاں کر کے میں پچھلی گل والے پاس آنا وا، تاں کر کے حضرت جبریل مسند ابو جعلہ دے اندر لکھیا ہے، مدینے دا تاجدار میدان بدر دے اندر جدوں جنگ فتح ہو گئی، نماز پڑھا رہے تھے، مسکرا پے، ہائے یاراں دی نظراں مدینے دے تاجدار دے چہرے تے لگیاں ہوئیاں تھن۔ عدل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز بھی تیری دید کا ایک بہانہ بنی۔ میں تیرے گالوں توڑنا نہیں چاہتا، بلال نے ادانا نہیں پڑھیاں، بلال نے تو عشق دے ترانے پڑھے نے، تاں کر کے جدو یار دا مکھڑا نہیں دسیا نہیں، آپ نے ادانا پڑھنیاں بھی چھوڑ دیتی نے، ترانا جو یار دے عشق دا پڑھ دے دے۔ سجنہ درویش میرا نبی مسکرایا ہے، سلام پھیریا، یارہ نے عرض کی تھی لجپالا مسکرایا کیوں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میں جدو نماز پڑھا رہا سا میرے کول جبریل آیا ہے۔ جبریل نے عرض کی تھی ربا میں جدو لشکر لے کے آیا تے واپس جا رہا سا، آسمان دے کول پہنچیا وہاں، آسمان دا دروازہ کھڑکایا ہے، آواز آئی کون؟ میں آکھیا میں فرشتے والا سردار جبریل ہاں۔ رب نے فرمایا جبریل کو پوچھو ساڈے یار کو اجازت لے کے آیا ہے یا بغیر اجازت تو آیا ہے؟ عرض کی تھی اجازت نہیں، فرمایا آسمان کا فرشتہ ضرور ہوے گا پر وہ آج انی دیر تک نہیں آ سکنا ہے جنی دیر تک یار اجازت نہیں دے گا۔ سجنا حضرت جبرائیل آئے نے ابراہیم خلیل دے کول، جان دیوارہ لفظ بولے آئے، آپ نے جرا جملہ بولے سی حسبی ان سواری علمہ بحالی، کیڑے موقع دے بولے آئے؟ آپ جدو جان لگے نے
پوچھا ہے کو رب دے رب واسطے پیغام ہوئے تہاڈا پیغام رب والے ہوئے میں لے جانا وا آپ نے فرمایا دس میرا رب میرا حال جاندا ہے یا نہیں وہ جاندا ہے فرمایا میرا مینوں یار بھی بنایا سو پھر اگ وچ بھی پیا سڑاندا ہے انہوں پتہ ہے مینوں دسن دی لوڑ کیڑی ہے کچھ ویکھدا جو پیا مینوں دسن دی لوڑ کیڑی ہے وہ سجنا پیار دیاں گلاں نے وہ سجنا درویش پیار دیاں گلاں نے اپنی جان انج قربان کیتی ہے ایک واقعہ سنا دینا قرآن مجید کے حوالے نال کس طرح جرت کا مظاہرہ کیتا ابراہیم خلیل نے دربار نمرود آئے سنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی یا نبی یا نبی خواجہ محمد شفیع سرکار زندہ باد مفتی فضل احمد چشتی صاحب گل بڑی وڈی ہے جڑی سنان لگے ہوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ قرآن مجید کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ ہوا ہے قرآن مجید کے اندر اشارہ ہوا ہے کہ نمرود کا دور ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم 60 سالی چھا گئی بارش نہیں ہوئی گندم ختم ہو گئی نمرود نے اعلان کیتا ہے آؤ میرے کو دانے رہ جاؤ لوگوں کا ہجوم لگ گیا جہاں بھی دانے لون واسطے جانا ہے پہلا مینوں خدا من میں تاں دانے دے سم کرنا نہ دے تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتہ لگیا ہے آپ نے فرمایا بابا تبلیغ دا موقع ملیا ہے میں جانا وا بابا تبلیغ دا موقع ملیا ہے میں جانا وا آپ سرکار روانہ ہوئے آپ سرکار نے موڈے تے توڑا رکھیا ہے روانہ ہوئے جدوں دربار وچ پہنچے نے قرآن بیان فرماندا ہے جدوں آپ دربار دے اندر پہنچے نے آپ نے سجدہ نہیں کیتا انہوں بڑا غضب لگیا ہے آدھا کیویں آیا ہے آپ نے فرمایا دانے لون واسطے تو آپ ہی بلایا ہے آخدا ہے مینوں سجدہ کر آپ نے فرمایا نا نا میں تینوں نہیں سجدہ کردا میں تو اس رب نو سجدہ کراں گا جڑا تیرا بھی خدا ہے تے میرا بھی خدا ہے سلیم صاحب ذرا جا کے بیٹھو کہ ساؤنڈ تو صحیح نہیں کیتا تو نیند فرما رہا بولو نا سبحان اللہ توجہ نال پھر بولو نا سبحان اللہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے جدو حق دا بیان فرمایا سر بل گیا ہے آدھا ابراہیم دس تیرا خدا کون ہے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت فرمایا میرا خدا وہ ہے جڑا زندگی بھی دیندا ہے تے موت بھی دیندا ہے توجہ نہ گل سن قال انا احیی و یمیت خر دماغ سی دماغ وچ بھوں بھریا ہویا سی گل کچھ ہو رہی ہے سمجھ کچھ ہور بیٹھا ہے گل کچھ ہو رہی ہے سمجھ کچھ ہور بیٹھا ہے عقل جو پٹھی سی سمجھ نہیں آئی آندا یہ تے کم بھی کر لینا وا انہیں ایک بندے نو سدیا جندے واسطے انہیں پھانسی دا اعلان کیتا ہویا آندا اینو چھڑ دیو ایک بندہ آزاد پھردا ہے پھڑ کے انہوں قتل کرا چھڑیا ہے آندا میں تے کام کر سکنا وا ہے کڈا بیوقوف پاگل ظلم کر کے آخر میں بڑی گل کر رہے میں بڑا کام کر چھڑیا ہے آپ نے فرمایا چلیا ایک ہے روح پانا ایک ہے جان کڈنا ہے ہو رہے جڑا تو کم کیتا ہے ہو رہے پر آپ سمجھ گئے عقل دا ویلا ہے پینترا بدلیا ہے فوراً پینترا بدل کے رب دا نبی مناظرہ پہ کردا ہے مناظرے دا انداز بڑا وکھرا ہے آپ نے فوراً پینترا بدلیا ہے فوراً پینترا بدل کے آپ نے فرمایا میرا رب تیو ہے وہ جڑا سورج نو مشرق والے پاسوں کردا ہے تے مغرب والے پاسے غروب کر چھڑدا ہے سبحان اللہ جدوں اینی گل ہوئی ہے نا آپ نے فرمایا وہ میں نہیں پھنسے گا انج تے ضرور پھنسے گا نا آپ نے فرمایا میرا رب بولو تے صحیح میرا رب مشرق والے پاسوں کردا ہے اور مغرب والے پاسے غروب کردا ہے رب فرماتا فبوہت الذی کفر کافر کھچ ہو کے رہ گیا پتہ لگ گیا ادھر ویکھو او مومن نو ذلیل کرنا اے جائز نہیں پر ہوے کافر اونوں کھچ کر کے اون دے دند کھٹے کر دینا قسم خدا دی اللہ دے نبیاں دی سنت ہے سبحان اللہ ہاں وہ جڑا بہتا صوفی بن پھردا ہوے نا
کہ آخر بھی میاں کسی کو کچھ نہیں آخنا چاہیے ہر ایک نہ پیار محبت نال وہ صوفی نہیں زمانے دا بغیرت ہے ہاں جڑا غیرت مند ہوئے گا اپنے نال جدوں ملاقات کرے گا تے ہنس کے ملن والا ہوئے گا تے انہاں دا دل خوش کرن والا ہوئے گا پر جڑے بے ایمان ہون کے فرض انہاں نو کھچ کر دین والا ہوئے گا ہن ایتھے ایک سوال پیدا ہوندا ہے بس وہ سوال والے پاسے میں جناب اور دی توجہ کرانی ہے تے گل مکانی ہے ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ سوال پیدا ہوتا ہے مفسرین کرام نے اتنے لکھا ہے کہ جی انہیں پہلے کھچ ماری آدھا یہ کام تو میں کرنا آپ نے فرمایا نا میرا رب وہ ہے جہاں زندہ بھی کرنا تو ماردا بھی ہے آخر کام تو میں کرنا تفسیرہ والے نے لکھا ہے کہ جی انہیں پہلے کھچ ماری سی اگے بھی کھچ مار دینا تے آخ دینا کیا جڑا سورج مشرق والے پاسوں چڑھ رہا ہے اے جڑا مغرب والے پاسے غروب ہو رہا ہے یہ تیرا رب نہیں یہ کام تے میں کرنا ہوا اگر تو جے تو سچا ہے پھر اپنے رب نو آخ او مغرب والے پاسوں سورج چڑھا کے بخاوے قسم خدا دی کر کے آنا تفسیرہ والے نے لکھا ہے اگر نمرود گل کر چھڑتا گل میدان جا گئی سی اللہ دا نبی میدان مناظرہ دے اندر کھلوتا سی اگر گل ہو جاندی رب العالمین نے کائنات دا نظام بدل کے سورج نو مغرب والے پاسوں چڑھا کے دسنا سی او جھلیا او ساڈے نبی نو کمزور نہ سمجھ اگر میدان وچ گل آ گئی ہے اساں کائنات دا نظام تے بدل دیاں گے پر اپنے نبی دی گل نہیں لگن دیاں گے تکبیر رسالت عظمت و شان مصطفیٰ وہ جڑا ساڈی خاطر اج میدان چاہے ساڈی خاطر اج میدان چاہے کہ بادشاہ دی پرواہ نہ کرے میں ان دی کنڈ لوا دیاں انج نہیں ہون لگیا تا کر کے رب نے قیامت دے نیڑے اور مغرب والے پاسوں چڑھا کے دسنا ابراہیم دا رب مجبور نہیں سی جی آخ چھڑدا تے سا مغرب والے پاسوں چڑھا چھوڑنا رب دی ذات بے قدری اور بولے میں گل کر لگیا رب دی ذات بے قدری جرا ان دی خاطر کچھ کرے رب سونا اپنے دربار چ تھکے مار کے باہر کر دے بھی ہنج نہیں ہو سکتا جرا ان دی قدر کرے رب سونا اپنے بندے دی بڑی قدر کرنا سمجھ نہیں لگی نہیں سونے آئے تھے کہ گال کرنا توجہ ہے ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ رب اپنے پیاریاں دی کنڈا نہیں لگن دیندا انہاں نو جگ وچ ذلیل جڑا انہاں نو ذلیل کرن دی کوشش کرے آپ ذلیل ہو جاندا ہے رب العالمین انہاں نو ذلیل نہیں ہوندا ہائے ہائے تو سونے ہاں جس ماحول دے اندر جس معاشرے دے اندر بے ادبی دا انج دورہ ہوئے کہ اللہ دا نام رب دا قرآن روڑیاں تے روڑیاں اندازہ لگا کیا پیر کیا مولوی کیا فقہاء کیا علماء کیا محدثین کیا مفتی ہر ایک نو ہے اپنی عزت دی ہوش تے پرواہ ہوئے اللہ دا قرآن روڑی تے پیا ہوئے رب دا نام اور محمد پاک دا پاک نام اور نالی چرولدہ ہوئے یارا اتر وے کسی دی توجہ تے دھیان تک نہ ہوئے کسی دے ذہن دے اندر خیال تک نہ ہوئے اور جڑا بزرگ تے جڑا بابا اور اللہ دی توفیق تے امداد دے نال سبحان اللہ اللہ دے رسول اللہ دے نام تے قرآن دی بے ادبی دا عالم ہوئے دوسرے پاسے مادیت لا دینیت مغربیت بے ادبی دنیا پرستی اوے اریانیوں فحاشی دا اتنا دورہ ہوئے سوائے اپنے وجود دے سوارن اور سجاون دے تے اس ڈھڈ نو بھرن دے اور کسے شاید خیال نہ ہوئے کہ جیڑا بزرگ اللہ دی امداد و توفیق دے نال امت دے جوانہ دے دل دماغ دے اندر اے خیال بٹھا دے پختہ کر دے جما دے وہ جوانو غیرت کرو اٹھو ہوش چاہو وہ کپڑیاں نال وہ جتیاں نال وہ زیب و آرائش نال عزت و عظمت نہیں رب دا نام اور رول جائے روڑیاں تھے اور مسلمان نو اس دن تو پہلا
دا مر جانا چاہیے سی، اس دن تو پہلے اس نو ختم ہو جانا چاہیے سی، اس دن تو پہلے اس نو نسیہ منسیجہ ہو جانا چاہیے سی۔ وہ مادیت دے دورے دے اندر، وہ دنیا پرستی دے دورے دے اندر، وہ جڑا امت دے نوجوان نو اور روڑی تے چڑھ کے رب دے نام نو اٹھان دا ول سکھاوے، رب ان دے نال بھی بے قدری نہیں کرے گا، رب ذلیل نہیں ہون دے گا، دونوں جہاناں چشتہ نصیب فرما چھوڑے گا۔ اے تجدید دا کم، اے امت دے دل دماغ دے اندر عظیم قوم دی عظمت بٹھان والا کون ہے؟ جس وقت وہ کسے مولوی نو ہوش نہیں، کسے پیر نو ہوش نہیں، اے درویش اور میرے کول ایک آیا درویش اللہ تعالیٰ دے قرآن دا ٹکڑا جڑا روڑی تو چک کے لے آندا ہے، رو کے آکھدا ہے یار میں نہیں جاندا آپ دے بارے، میں نہیں جاندا آپ دے بارے، میں نہیں خبر رکھدا آپ دے حالات دے بارے، اتنا ضرور جاننا وا وہ جڑا اللہ رسول دے نام دی خاطر روڑیاں تے چڑھن والا ہوئے قیامت والے دن دوزخ دے اندر جاوے، رب دی غیرت گوارا نہیں کرے گا۔ یہ درویش ہے قیامت والا دن ہوئے، نامہ اعمال کھلے، اے بزرگ دا نامہ اعمال ہے، اے صفیاں دے صفحے بھرے ہون، امت دے لکھاں افراد نو روڑیاں تے چڑھایا کادے واسطے؟ اللہ رسول دے نام دی عزت و عظمت دی خاطر، وہ جنہ روڑیاں تے چڑھایا اپنے محل بران دے بجائے قرآن محل دے تعمیرات دی طرف دھیان تے توجہ کرائی، وہ نامہ اعمال اج بھریا ہوئے تے رب فرماوے گھلو دوزخ دے اندر، اور رب بے پرواہ ضرور ہے پر ان دے نام دی قدر انج کوئی کرے تو انہاں نال بے پرواہ یا کرنے والا نہیں ہے۔ اب تیری مرضی ہے، من بھاوے نہ من، ہم تو وہ ہیں جو اندھیروں میں جلاتے ہیں چراغ، پر ان کی مرضی ہے کہ یوں ہی رات رہے، پر ان کی ضد ہے کہ زمانے میں یوں ہی رات رہے، پر سونے ہمیشہ رات نہیں رہندی، کدے رب العالمین سویر دا اجالا بھی ظاہر فرما دے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین آدھے نا دے صدقے جے بشر حافی نو عظمتاں دتیاں نے نا، تے جنہیں خود روڑیاں تے کجا امت دے ہزاراں لکھاں نو روڑیاں تے چڑھا چھڑیا، اور عزت کافر دی پیچھے چلن نال نہیں، محمد دے نام دے پیچھے رول جان دے نال ہے۔ تے رب سونا انہاں نو قیامت والے دن بے قدری نال ذلیل کر دے، یہ کسی ذلیل دا خیال تے ہو سکتا ہے، کسی مومن دا خیال نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے رب العالمین عمل دی توفیق نصیب فرماوے، یار زندہ صحبت باقی واخر دعوانا